الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ شکر ہے سب سے پہلے خالق کائنات کا، جس نے ایمان اور علم دونوں سے ہمیں وابستہ کیا، اور اس کے بعد ذاتی طور پر آپ حضرات کا شکریہ، خاص طور سے اس رابطہ کونسل کا اور اس کے تمام ذمہ داران عتیق الرحمن صاحب اور دوسرے حضرات، اور اس حاضری کے اصل محرک حضرت مولانا عبدالمتین منیری صاحب کا، اور حضرت مولانا الیاس ندوی صاحب کا، اور سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بھٹکل دیکھنے کا یہ سنہری موقع عطا فرمایا۔ بھٹکل یعنی ہندوستان کا مثال قصبہ۔ بھٹکل ہم نے کل دیکھا، تین طرف سے پہاڑ اور ایک طرف سے سمندر ہے۔ ایک طرح سے ایسی سمندر کے اندر اگر کہیں کوئی ایسی آبادی ہوتی ہے جس میں تین طرف سمندر ہو تو اس کو جزیرہ نما کہتے ہیں، چاروں طرف سمندر ہو تو اس کو جزیرہ کہتے ہیں۔ بھٹکل اپنی خصوصیات کے اعتبار سے مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے جس کی کوئی مثال اس ملک میں میری ناقص معلومات کے مطابق نہیں ہے۔ کل یہاں کے اداروں کو جتنا ممکن تھا ہم نے دیکھا ہے، اور صحیح بات، جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیدہ ہو گیا ہوں، اور دل سے دعائیں مسلسل کرتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام سرگرمیوں کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو، بلکہ دنیا کے مسلمانوں کو اسی انداز سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد پیش ہے ان بچوں کو اور ان بچوں کے والدین کو جنہوں نے آج یہاں ایوارڈ حاصل کیے ہیں، انعامات حاصل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی علمی ترقی کا سفر جاری رکھے اور ان کی صلاحیتوں کو قوم اور ملک کے لیے فائدے کا ذریعہ بنائے۔ یہ انعامات کا سلسلہ حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں بچوں کا حوصلہ بڑھانے کی بنیاد ہے اور اس کی روح ہے۔ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ آج کے اس پروگرام میں جہاں 100% نمبر لانے والے بچے موجود ہیں، کسی زمانے میں یہ تناسب بہت کم تھا، 60 65 70 کے اندر رہتا تھا۔ آج یہ 100% تک پہنچ رہا ہے، 99% نمبرات تک بچے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ یقیناً برکت ہے اس سلسلے کی جو کونسل نے انعامات و ایوارڈ کی شکل میں جاری کیا ہے۔ ہمارے پاس ہمارے بڑوں کے نمونے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بعد قائم ہونے والا سب سے ممتاز ادارہ ہے، اور جس کی برکات اس ملک ہی میں نہیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی تاریخ میں لکھا ہے 1283 ہجری میں قائم ہوا، اور 1285 میں یعنی 2 سال کے بعد، 1 سال تعلیمی پورا ہوا اور دوسرا سال پورا ہوا تو انعامی جلسہ منعقد ہوا۔ حیرت ہوتی ہے کہ ان حضرات کے ذہن میں یہ بات شروع سے تھی کہ بچوں کو انعام ملنا چاہیے۔
1285 کی دارالعلوم دیوبند کی روداد میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کامیاب طلبہ کو انعامات سے نوازا، اور یہ سلسلہ ہمارے یہاں مسلسل جاری ہے۔ ہر سال باقاعدہ انعامی جلسہ منعقد ہوتا ہے، اور اب تو اس میں تقسیم ہونے والی کتابیں کم از کم 15-20 لاکھ کی رقم تک پہنچ گئی ہیں۔ کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، تمام طلبہ کو انعام ملتا ہے، پوزیشن والوں کو زیادہ ملتا ہے۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ ہمارے بڑوں کے زمانے میں وہ حضرات اپنے بڑوں کے ہاتھ سے ملنے والے انعام کو بڑی حفاظت سے رکھا کرتے تھے۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور ان کے شاگرد یہاں موجود ہیں مولانا عبدالعلیم صاحب۔ ان کے بارے میں حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے سنا کہ بوڑھے ہو گئے تھے وہ جب دارالعلوم میں پڑھاتے تھے، لیکن ان کے پاس ایک گھڑی تھی، جیبی گھڑی جو اس زمانے میں ہوتی تھی، اس کو روزانہ نکالتے تھے اور اس میں چابی دیتے تھے اور اس کو رکھ دیا کرتے تھے احتیاط سے، حفاظت سے۔ ہم نے پوچھا کہ یہ اس گھڑی کو اتنی دلچسپی کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ گھڑی ان کو انعام کے طور پر شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے ملی تھی، اس لیے وہ اس کو اس طرح قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور رکھتے تھے۔ اور ابھی مجھے معلوم ہوا، ہم لوگ جمعیت علماء ایک سیمینار کی تیاری کر رہی ہے ان پر، تو اس کی تیاریوں میں ہمارے رفیقوں نے مراد آباد میں جہاں ان کا سامان محفوظ ہے ان کی اولاد کے یہاں، اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کا ایک صندوق ہے جس کے اندر وہ گھڑی ابھی بھی موجود ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انعام بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کونسل کو کہ انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے، جاری کیا ہے، اور یہ جاری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کی یہ مصروفیت، یہ ذمہ داری بڑھتی رہے گی، اور آپ کے مصارف بھی بڑھتے رہیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ اور زیادہ سے زیادہ انعامات دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان قرآن و حدیث کی طرف اس سلسلے میں جائیں تو میں نے آیت پڑھی ہے، آپ سب حضرات اس آیت سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجیے۔ یعنی حضور کو دعا سکھائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ علم دینے والے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارک ہیں جو علم الاولین والآخرین کے حامل ہیں، جن کو اس کائنات انسانی کا سب سے بڑا عالم بنایا گیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا سکھائی گئی کہ آپ اللہ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگیں، رب زدنی علما، اللہ میرا علم بڑھا دیجیے۔ تو یہ ظاہر ہے علم کو اور صلاحیت کو بڑھانے ہی کی تو کوشش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیم اور علم کے میدان میں آج کے زمانے میں جب ہم بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، یہاں ہماری قوم کے نہایت محسن اور عالی مقام بزرگ جناب ڈاکٹر پی اے انعامدار صاحب موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں میرے جیسے بے علم کو تعلیم کے موضوع پر بولنے کا بالکل حق نہیں بنتا، مگر ڈیوٹی مقرر ہے تو کچھ کہنا پڑتا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں جو مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال ہے، اب تو کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے، خصوصاً آپ کے دیار میں، بلکہ اس جنوبی حصے میں، ساؤتھ انڈیا میں خاص طور پر ہمارے یہاں بھی کچھ نہ کچھ اب کوشش شروع ہو رہی ہے، لیکن وہ ابھی منزل بہت دور ہے۔ مجموعی اعتبار سے مسلمانوں کی جو تعلیمی حالت ہے وہ پسماندگی کے لفظ سے تعبیر کی جا سکتی ہے۔ اس حالت کو دیکھتے ہوئے کسی کو یہ یقین دلانا مشکل ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی فطرت اور اپنے مذہب اور اپنی نفسیات اور اپنے مذہبی مزاج اور اپنی تاریخ کے اعتبار سے دنیا کی سب سے زیادہ علمی قوم ہے۔ یہ یقین دلانا مشکل ہو گیا اس زمانے میں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ غزوہ بدر میں قید ہو کر آنے والے
جو 70 لوگ تھے ان میں جن لوگوں کے پاس فدیہ دینے کے لیے، اپنے کو چھڑانے کے لیے پیسہ نہیں تھا اور وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو حضور نے یہ مقرر کیا کہ ایک قیدی مدینے کے 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، رہا کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ کہاں کہاں حضور کی نظر رہتی تھی اس بات پر کہ لوگوں کے درمیان لکھنے پڑھنے کی عادت ہو اور تعلیم عام ہو۔ یہ اس دور میں تھا جب دنیا کے اکثر خطے، یونان کی بات چھوڑ دیں، یونان بھی اس وقت عروج پر نہیں تھا، زوال پر آ گیا تھا، اور باقی دنیا اور یورپ اپنے بلیک کیا کہیں گے اس کو تاریخ دور سے گزر رہے تھے، ان کی تاریخ کا وہ تاریخ وقفہ تھا۔ اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کی شمع دنیا میں روشن کی، اور یہ انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو وہ کتاب عطا کی جو دنیا کی سب سے زیادہ علمی کتاب ہے۔ قرآن کریم اس وقت سے لے کر جب سے وہ نازل ہوا تھا قیامت تک کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ علمی کتاب ہے۔ اور اگر یہ بات آپ جانیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق معجزے عطا کرتے ہیں، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لاٹھی کا معجزہ دیا گیا، ہاتھ کا معجزہ دیا گیا کہ لاٹھی سانپ بن جاتی تھی اور ہاتھ سے روشنی نکلتی تھی، اس زمانے کا مزاج عام ماحول جادو کا تھا۔ اس جادو کا توڑ کرنے کے لیے اسی انداز کے معجزے کی ضرورت تھی، موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا کہ بیماروں کو ٹھیک کر دیں، یہاں تک کہ بطور معجزہ مردوں کو بھی زندہ کیا گیا ان کے ہاتھ سے۔ یہ زمانہ طب کے عروج کا زمانہ تھا، یونانی طب دنیا پر حکومت کر رہا تھا، اور حکیم لوگ علاج کر کر کے مریضوں کو ٹھیک کر رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسا معجزہ دیا جو اس مزاج کے مطابق تھا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ قیامت تک کے لیے بھیجا، اور ظاہر ہے کہ آخری نبی کے آنے کے بعد کے زمانے میں علم کو بڑھنا تھا، علم کی ترقی ہونی تھی، تو حضور علیہ السلام کو معجزے تو ہزاروں دیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے معجزات تمام انبیاء سے زیادہ ہیں، 3000 سے زیادہ معجزے حضور کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی علماء ہی نے لکھا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم علمی کتاب، علمی معجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مزاج لیا، اس کا یہ نمونہ ہے کہ ملک شام میں حضرت ابو درداء رہتے ہیں، اور ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہا کہ جابر ابن عبداللہ مدینے سے آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، وہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی اور کام نہیں تھا؟ اما جاءت بک حاجۃ، کوئی اور ضرورت تو نہیں تھی؟ فرمایا کہ نہیں، اسی کام کے لیے مدینے سے شام تک کا سفر کیا ہے۔ تو انہوں نے حدیث سنائی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، اور کما قال علیہ السلام کہ جو آدمی کسی راستے پر چلے علم کی تلاش میں، تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کی برکت سے، وہ جو علم کے راستے پر چلا ہے، اس علم کے راستے پر چلنے کی برکت سے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرات صحابہ اور ان کے ذریعے پھر امانت پہنچی ان کے بعد کی نسلوں کو، تو علم کا ایسا دورہ ہوا کہ ہماری علمی تاریخ کوئی فخر کے لیے نہیں کہنا ہے، ہم لوگ فخر کے لائق تو رہ بھی نہیں گئے ہیں، ہمارا حال تو بہت خراب ہے۔ ہمارے لیے تو اپنے بزرگوں کی تاریخ دیکھ کر اپنے لیے شرمندگی کے علاوہ کوئی احساس نہیں ہوتا۔ فخر مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمتوں کو ابھارنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تاریخ، علمی تاریخ دنیا کی سب سے مثالی تاریخ ہے، اور کسی مذہبی قوم کے پاس ایسی علمی تاریخ نہیں ہے۔ علم ملا سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ذریعے ملنے والا علم وحی، قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اور اس کے بعد ان دونوں چیزوں کی خدمت کے لیے
اور ان کو دنیا کے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے مسلمانوں نے علوم ایجاد کیے، باقاعدہ ایجاد کیے۔ ایک دو نہیں، 10-20 علوم ایسے ہیں جو صرف مسلمانوں کے ہاتھوں دنیا میں وجود میں آئے ہیں۔ عربی گرامر کا علم جس کو نحو کہتے ہیں اور اس کا دوسرا حصہ صرف کہلاتا ہے، وہ مسلمانوں نے ایجاد کیے۔ قرآن کی بلاغت کو سمجھنے کے لیے معانی، بیان اور بدیع کے فنون مسلمانوں نے ایجاد کیے۔ یہاں تک کہ ان دینی اغراض والے علوم سے ہٹ کر بہت سے علوم اور بھی ہیں، جیسے اشعار کی بحر۔ کوئی شاعر شعر کہتا ہے تو اس کا ایک وزن مقرر ہوتا ہے، وہ بحر کہلاتی ہے۔ اس فن کو ایجاد کرنے والا ایک انسان ایسا ہے جو مسلمان ہے، خلیل ابن احمد، اس امت کے ذہین ترین لوگوں میں سے ہے۔ اس تفصیل میں اور تاریخ میں نہ جانے کا وقت ہے اور نہ میرے پاس اس کی صلاحیت ہے، لیکن یہ عرض کرنا ہے کہ علم کے لیے قربانی دینے کا ایسا مزاج بنا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھانے کا زمانہ آیا اور محدثین نے سبق کے حلقے قائم کیے، تو آج کے زمانے میں وہ منظر نہیں ہوتا، جبکہ آج ہماری آواز 2 میل تک بھی اگر پہنچانے کی ضرورت ہے تو مائک کے ذریعے بہت آسانی سے پہنچنے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں مائک وغیرہ کچھ نہیں تھا، مگر ایک پڑھانے والا بیٹھتا تھا اور اس کے سبق میں 40,000 آدمی، اس کے سبق میں 60,000 آدمی، اس کے سبق میں 80,000 آدمی، اس کے سبق میں 1,20,000 آدمی۔ یعنی اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ آواز پہنچانے کے لیے مکبر ہوتے تھے، پہنچانے والے ہوتے تھے۔ یہاں استاذ نے ایک لفظ بولا، دور کھڑا ہوا وہاں آدمی زور سے بولتا تھا، اسی لفظ کو اس سے آگے والا اگلوں تک پہنچاتا تھا۔ اس طرح سے پورے مجمع کو وہ بات پہنچ جاتی تھی اور لکھنے والے لکھتے تھے۔ کسی محدث کے سبق میں لکھنے والوں کا اندازہ کرنے کے لیے دواتوں کو شمار کیا گیا۔ ایک دوات سے 2-3 آدمی لکھتے تھے، بیچ میں دوات رکھی اور اسی میں قلم لگا کر لکھتے تھے۔ اگر 3 آدمی مانے، دواتیں شمار کی گئی تو 40,000 دواتیں، ایک مجمع میں 40,000 دواتیں۔ اس کا مطلب یہ کہ 1,20,000 کا مجمع تھا۔ آپ اندازہ کریں، آج تو ہم ایڈمیشن لے کر، داخلہ لے کر، مدرسے کی اور اسکول کی تمام تفصیلات طے کر کے، کلاس روم کا انتظام کر کے، استاذ کا انتظام کر کے، بلکہ کھانے پینے کا اور تمام سہولتوں کا انتظام کر کے ہم ان کو پڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ تب ہمارے یہاں تعداد سینکڑوں یا ہزاروں میں ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں آپ اس سے اندازہ کریں کہ عام مسلمانوں میں یہ مزاج تھا کہ علم حاصل کرنا ہے، ورنہ 1,20,000 کا مجمع مدرسے کے طلبہ کا نہیں ہو سکتا، باضابطہ داخلہ لینے والوں کا نہیں ہو سکتا۔ ایک محدث کہتے ہیں، بغداد میں وہ رہتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 800 استادوں سے علم حاصل کیا اور مجھے دریا کا پل پار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یعنی ایک شہر میں 800 ایسے استاد موجود تھے جو پڑھا سکتے تھے، حدیث کا درس دے سکتے تھے۔ تو ایک عجیب و غریب قسم کی تاریخ مرتب ہوئی ہے۔ مولانا حالی نے اس کی کیا کچھ منظر اپنے کلام میں پیش کیا ہے۔ لیے علم، ساری دنیا میں علم کی روشنی پھیلائی۔ لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے کیا، کسب اخلاق روحانیوں نے، ادب ان سے سیکھا صفاحانیوں نے، کہا بڑھ کے لبیک یزدانیوں نے، ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریخ چھوڑا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک تاریخ ہے جو پڑھنے کی بھی ہے، پڑھانے کی بھی ہے، سمجھنے کی بھی ہے، سمجھانے کی بھی ہے۔ آج مسلمان کاش اس حقیقت کو سمجھ لیں، جو حالات ہیں ان حالات میں ہم سب خدشات کا اور اندیشوں کا شکار ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ حالات اس طرح کے ہیں، لیکن جو حالات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ان کے سلسلے میں ہم جو ذمہ دار ہیں ان پر اعتماد کریں، اور جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ہم اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ سارے مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ تعلیم کے میدان میں، اور تعلیم کا مطلب ایمان اور عقیدے اور دین علم کے ساتھ ساتھ دنیا کی ضرورتوں کی تعلیم، اس تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، اور بھٹکل کی مناسبت سے اپنے تمام بھائیوں سے، پورے ملک کے لوگوں سے اگر یہ کمزور سی آواز کہیں تک بھی پہنچ سکے تو یہ گزارش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جو کچھ دیکھا ہے ایک دن میں اپنی ناقص نگاہ سے اور جو کچھ سمجھا ہے، تو جی یہ چاہتا ہے کہ اپیل کریں کہ
اللہ کے واسطے بھٹکل کا ماڈل ہی اپنانے کی کوشش کریں کام کرنے کے لیے. لیکن یہ بات بھی کہنی پڑے گی کہ کہہ دینا تو آسان ہے، اپیل کرنا آسان ہے، اور اس سے اتفاق کر لینا بھی آسان ہے، لیکن ہر کام کے کچھ بنیادی اسباب اور محرکات ہوتے ہیں. یہاں کے مزاج میں جہاں تک میں نے سمجھا ہے، اجتماعی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت مسلمانوں کو ہر جگہ اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. ذاتی مفاد سے ہٹ کر اجتماعی مفاد کے لیے اپنی صلاحیتوں کے استعمال کا اگر مزاج بن جائے گا تو کوئی بات نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو کوئی ترقی سے روک سکے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس سلسلے کو جاری رکھے، اور یہ جو کچھ سرگرمیاں یہاں پر اور بھٹکل کی نسبت سے دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی ماشاءاللہ یہ کونسل 10 ملکوں کی کونسل ہے، اور 10 ملکوں کی بھی ہے اور ایک چھوٹے سے قصبے کی بھی ہے، صرف بھٹکل کی ہے لیکن 10 ملکوں میں قائم ہے. اللہ تعالیٰ اس شیرازے کو متحد رکھے اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھے. اس کی سرگرمیوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے اور اس کے نتائج کو بہتر بنائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.